الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم دہرا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ اور اپنی بساط تک قریب 1 سال کے جمعے کا بیانات حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کر مہربانیاں فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک خدا کے کئی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے جو پاک کلام میں یا احادیث طیبہ میں یا آثار میں یا تاریخ میں علماء محققین کے لکھے ہوئے ان کی کچھ نہ کچھ تفصیلات کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے عرض کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت کی کتاب ہے اپنا آثار القرآن، جس کا مشہور نام ہے آثار التنزیل۔
اس میں ایک عنوان ہے، ایک باب ہے قصص القرآن کے نام سے. یہ پوری کتاب قرآن پاک کے مضامین پر بات کرتی ہے. تقریباً یہ 1000 صفحے کی کتاب ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی اس کتاب آثار القرآن میں جہاں عنوان یا باب قائم فرمایا ہے اپنا قصص القرآن کے نام سے، وہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب، غور سے توجہ سے میری باتوں کو سنو، توجہ ہٹے گی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو پاک سلسلہ ہے انبیاء کا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد مرکزی پیغمبر جن کا نام چمکتا ہے وہ حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام. لیکن حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اکابر نے ایک اور پیغمبر کا ذکر لکھا ہے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ہاں، یہ بھی اکابر کا فیصلہ ہے بعض علماء کا کہ ان کا زمانہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت قریب ہے. اور صاحب ہدایت کے چراغ جن کی کتاب ہم سبکن جمعے میں تقریباً پڑھ رہے ہیں، اور مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قصص القرآن لکھی اور ایسی کتاب لکھی ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر کہ مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں کہ اردو زبان گر اس کتاب کے ہونے پر فخر کرے تو بالکل صحیح ہے. یہ ایسی کتاب ہے اردو. انہوں نے بھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ختم ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع کرنے سے پہلے ان پیغمبر کا ذکر لکھا ہے. پھر مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ختم فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات لکھنے شروع کیے، ان کے درمیان میں انہوں نے بھی انہی پیغمبر کا ذکر لکھا. پتہ یہ چلتا ہے کہ بہرحال ان کا جو زمانہ تھا وہ حضرت کلیم علیہ السلام سے پہلے تھا. بعض اکابر کا تو یہ فیصلہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے قریب تھا، لیکن بہرحال پہلے بنتے ہیں اور ان اکابر کی تحریرات سے بھی پتہ چلتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع کرنے سے پہلے ہم ان پیغمبر کے ہی کچھ حالات پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بھی ان پیغمبر کا ذکر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی ایک عظیم شخصیت کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ قصص میں بیان فرمایا، لیکن وہاں اللہ نے نام نہیں لیا. اب اس لیے بعض محققین کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اور کوئی نہیں، یہی پیغمبر تھے جن کے تذکرے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے تذکروں کے درمیان میں چلتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے جب اس مرحلے پر اللہ کو منظور ہم پہنچے تو انشاءاللہ. تھوڑا سا ابتدائیہ سنیں، وہ پیغمبر کون تھے؟ اکابر نے ابتدا میں لکھا ہے
یہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دو بیٹے تو بہت مشہور ہوئے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل ان دونوں میں بڑے ہیں، حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اہل اسلام بھی مانتے ہیں اور یہ اپنا اہل کتاب بھی مانتے ہیں، ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل سے ہی حضرت ابراہیم کی وہ لڑی چلی ہے جو بنی اسماعیل کہلائی ہے، حضرت اسماعیل کا سلسلہ، لیکن حضرت اسماعیل بیٹے تو حضرت ابراہیم کے ہی ہیں۔ اور بنی اسرائیل وہ لڑی ہے جو حضرت اسحاق سے چلی ہے علیہ السلام، جو آج بھی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور جن کا ایک نام یہودی بھی ہے۔ یہ تو بڑے مشہور رہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ تو تھی اپنا حضرت سارہ، یہ ہم نے ابتدائیے میں پڑھا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب ہم حضرت ابراہیم کے واقعات دہرائے تھے۔ حضرت سارہ وہ ہیں جن سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق نوازا، یہ حضرت اسحاق کی والدہ تھی۔ اور حضرت ہاجرہ وہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، جن کا اپنا آج بھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حرم کی زیارت نصیب فرمائے، مجھ سے بہتر یاد ہے آپ کو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ حضرت ہاجرہ ہی کی تو یادیں ہیں۔ صفا مروہ پر کون دوڑی تھی؟ وہی حضرت اسماعیل کی والدہ۔ ہاں، یہ بہت مشہور سلسلے رہے۔ اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ اور بھی تھی، ان کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے، جن کا نام بعض اکابر نے لکھا قاتورہ، اور ان سے حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے ہوئے تھے جن کا نام تھا مدین۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی سلسلہ تھا، وہ بنی اسماعیل کہلائے، دوسرے بنی اسرائیل کہلائے، اور یہ اہل مدین کہلائے۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بعد میں ہے، پہلے ان پیغمبر کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو مدین کی طرف بھیجے گئے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے ہانگ کانگ کے بہن بھائیوں؟ بولو تو صحیح، آ رہی ہے یا مشکل ہے؟ اس میں بھی ایک راز ہے، آپ کہیں گے یار یہاں تو سارے بھائی بھائی، بہنیں کہاں ہیں؟ یہ آپ خود سمجھ لیں، آپ ساری باتیں مجھ سے کیوں نکلوانا چاہتے ہیں؟ اکابر نے لکھا ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کا ہی سلسلہ تھا، وہ اہل مدین کہلائے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مدین والوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کا بھی ذکر فرمایا جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر خدا کے سینکڑوں پیغمبر آئے علیہ السلام۔ یہ جملہ تو زد زبان عام ہے نا، 1,24,000، لیکن اپنا مفتی ہند کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کے ساتھ کم و بیش کا لفظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی قطعی فیصلہ تو نہیں ہے،
اس لیے بہتر یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ کم و بیش 1 لاکھ، اور بولو تو صحیح 24,000، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسباق پڑھا گئے کہ میرے امتیوں کو آمنت باللہ ورسلہ، میرا اور آپ کا خدا کے تمام نبیوں پر ایمان ہے، جو بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جو بھی خدا کے پاک سچے رسول ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ ورسلہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ آگے شاید آ جائے گا انشاءاللہ، کہ خدا کے کسی ایک نبی کا انکار گویا تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اچھا، ایک اور نقطے کی بات سمجھیں، بعض اکابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان سے ہی اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں کتنے خدا کے نبی ہیں، تو حدیث شریف میں اکابر نے فرمایا وہی جملہ، اور اسی کی روشنی میں فقہا نے فیصلہ کیا کم و بیش 1 لاکھ۔ یہ بڑا مشہور قول ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا ان میں 313 رسول تھے، باقی خدا کے نبی تھے علیہ السلام۔ انبیاء میں اور رسل میں ایک باریک فرق ہے، وہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے قصص میں آئے گا اگر اللہ نے زندگی دی تو۔ اکابر نے لکھا ہے، یہ ایک نقطے کی بات ہے، آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں خدا کے انبیاء آئے علیہ السلام، اور اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو فلسفی کہلائے، فلاسفہ۔ اچھا، یہ جو بعد والے ہیں نا، ان میں کہیں نہ کہیں چیز یہ اکثر ملتی ہے۔ اکابر نے اس کی مثالیں لکھی ہیں، بعد والے آنے والا پچھلے والے کی تردید کر دیتا ہے، نہیں اس کی تحقیق غلط تھی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، بڑی عجیب و غریب مثالیں لکھی ہیں کہ بعد والے نے، آنے والے نے پہلے والے کی کیسے تردید کی ہے، اور کبھی کبھی تجربے نے بعد والے کی تصدیق کر کے پہلے والے کی تردید بھی کی ہے۔ لیکن خدا کے نبیوں کی یہ شان رہی ہے، جو بعد والے پیغمبر آئے انہوں نے ہمیشہ پچھلے کی تصدیق کی ہے۔ یہ انشاءاللہ تفصیلات آگے بھی آئیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آخر میں اسی قصص الانبیاء کو سیرت النبی میں تبدیل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کو منظور ہوا، جب ہم قصص الانبیاء کی آخری کڑی پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکابر نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب مدین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی سلسلہ تھا، ان کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے، چونکہ ابھی محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں تو حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، سلسلے نبوت کے جاری تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مدین والوں کے لیے اپنے ایک نبی اور رسول کو بھیجا، اور مدین والوں کو روگ کیا لگا یہ بھی سنیں۔ دیکھیں، اپنا صاحب قصص الانبیاء نے علیہ السلام بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھیں، انبیاء کے قصے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے پہلے پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، ورنہ کم از کم تلخیص تو سنی رکھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر انبیاء کی علیہ السلام یا سابقہ امم کی بیان فرمائی ہیں یا قوموں کی بیان فرمائی ہیں، تو ان کی میں جو اسباق ہیں ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کہ سن کر ایک کان میں ڈالیں اور پھر چل دی، نشستن بگفتن کے برخاستن، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مدین کا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اچھا، ان کو جو روگ لگا وہ آج ہم میں بھی ہے، وہ ایک نہیں ہے، کئی ہے۔ اور یہ جو آج آپ ایک صدا سن رہے ہیں نا کہ حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی، اس بات کے ساتھ محققین علماء اتفاق نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارے وہ لوگ جو باوجود ایمان کے دعووں کے شرک کی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں، ان کو ضمانت دینے والی بات ہے
کہ حضور کی امت شرک کر ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ. جس حدیث کو بطور استدلال کے پیش کیا جاتا ہے، دلیل کے پیش کیا جاتا ہے، اس حدیث کا یہ معنی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث پاک کے معنی میں اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا محدثین بہتر سمجھتے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے حضور کی حدیثیں آج کی ہیں یا 15 صدیوں سے ہیں؟ تو حدیثیں یہ آج 15 صدی بعد سمجھ میں آئی، ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی جو پہلے گزر گئے. بولو تو صحیح، میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ان کو جو روگ لگا، پہلا روگ ان کو عقیدے کا لگا، جسے کہتے ہیں شرک. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات پر ہم پہنچیں گے تو پڑھیں گے. حضرت لقمان کا ایک فرمان قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمایا. حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ تو آپ خود جانتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی پاک بارگاہ میں کوئی کیسا گناہ لے کر چلا جائے، اللہ چاہیں گے اللہ اس کو بخش دیں گے، لیکن اللہ نے وہی فرمایا کہ شرک ہم معاف نہیں فرمائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. مدرس حرم فرماتے ہیں، جیسے میں اس دن اپنا جیل گیا ہوا تھا، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لے جائیں دین کے لیے، سزا کے لیے نہیں، دین کے لیے. دین کے لیے تو جانا انبیاء کی سنت ہے، سزا کے طور پر نہیں. وہاں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی، جامع مسجد والوں نے مجھے بھیجا تھا، وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی کہ مدرس حرم کا ایک جملہ تفسیر مکی میں چھپا ہے. انہوں نے فرمایا اگر عقیدہ برباد ہوا شرک سے تو حشر کے میدان میں نجات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بچ جائیں گی؟ بولو. حضرت ابراہیم کے والد بچ جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بچ جائیں گے کنان؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے وہ بچ جائیں گے؟ تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ان کے اگر عقیدے صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ گرفت میں آئے اور ان کی نجات نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے چاچوں میں سے ایک چاچا جان نثار اور بھی تھے، مورخین نے لکھا ہے ایک اور چاچا تھے جو حضور پر جان چھڑکتے تھے. لیکن ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ظلم یا کم از کم ہماری بخیلی ہے کہ ہم حضور کے اس چاچے کا کوئی ذکر نہیں کرتے، ان کا آپ بھی نہیں جانتے. اب تو بہرحال بس ایسے سے ہی حالات ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1984 میں فرمایا تھا کہ اب معلوماتی تقریریں نہیں ہوتی. کب فرمایا تھا؟ سن 1984 میں. اب آپ اور ہم کہاں ہیں؟ سن 1985 میں. بولو. تب نہیں ہوتی تھی، اب ہوتی ہیں. آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لو کیا حال بناؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ مجھے تقریر آتی ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، دوسرے کو آتی ہے وہ بھی حالانکہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریر عام شے نہیں، یہ نبوت کے عناصر میں سے ایک عنصر ہے جسے تقریر کہتے ہیں. مجھے جو آتا ہے میں بیان کر دیتا ہوں، دوسرے میرے بھائی کو جو آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، باقی سارا نزلہ آپ لوگوں پہ. کیوں؟ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے عقیدوں کا خیال رکھو. وہ وہاں پر بھی میں نے یہی کہا اپنے عقیدوں کا خیال رکھو. اگر وہ لوگ عقیدوں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچے کی بات عرض کر رہا تھا کہ جان نثار حضور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، آقا نے فرمایا کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب میرے اس چاچا کو ہے کہ اس کو پاؤں میں دوزخ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جن کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسا ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا ان کا احساس یہ ہے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہے، جبکہ یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے. میں اور آپ چھوٹے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدوں کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کرتے رہیں. یہ تو ٹھیک نہیں ہے.
اگر ان سے کل پوچھا جائے گا کہ تم نے امت کے عقیدوں کو کیوں برباد کیا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے عقیدوں کا کتنا خیال کیا تھا۔ ہم 2 اور 6، 6 کو 8، 8 کو 16 کرنے جانتے ہیں، عقیدوں کی حفاظت نہیں جانتے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا عقیدہ ان کا عقیدہ، پہلا روگ ان کا عقیدے کا تھا جو ان کو لگا۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، وہ انشاءاللہ اب تو وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے اگر جمعہ رہے زندگی رہی انشاءاللہ تو آگے چلیں گے، لیکن یہ جن کو مدین کہا جاتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے ان کا ایک اور نام بھی ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ 2 نام ایک ہی کے ہیں، لیکن کچھ علماء کی تحقیق یہ نہیں، وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں۔ شاید اس کے کچھ نہ کچھ خلاصہ میں اگلے جمعے پڑھوں ضرورت کے تحت، ورنہ زیادہ تفصیلات میں میرے حال میں آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن آپ سے پوچھنا نہیں کہ مدین اور ایکا ایک تھے یا 2، یا پوچھنا ہے؟ بولو تو صحیح۔ ایک بات عرض کر دوں اگر لگی دل کو لگتی ہو، مفتی شفیع صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نظر، بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، بڑے، یعنی آپ دیکھیں اس زمانے میں جو دیوبند کی رونق ہے استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب، ان کے بھی استاد تھے جنہوں نے دیوبند میں پڑھایا تھا، وہ آج بھی مفتی اعظم ہند و پاک کہلاتے ہیں جبکہ وہ نہیں ہیں۔ اچھا یہ تو اب دور بدل گیا نا، اب تو میری طرح اور آپ کی طرح بھی جو ہیں وہ سارے بس عالم ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ ایک دور تھا آپ یقین جانیں علماء اس ہی کو عالم مانتے تھے جس نے دیوبند، لیکن اب تو ایک قطار ہوتی ہے القاب کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو پڑھ پڑھ کے مر گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا، جو بات مجھے ذہن میں کہ حضرت یہ یزید کی نجات ہو جائے گی؟ حضرت نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں میری نجات ہوگی نہیں، تجھے یزید لے گیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے اپنی فکر کر، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ صحیح بات مفتی شفیع صاحب نے فرمائی یا غلط رحمہ اللہ؟ دوسرے اکابر فرماتے ہیں کہ وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے، شرک ان کے عقیدوں میں تھا، چاہے درختوں کی کرتے ہو چاہے بتوں کی کرتے ہو، یہ تھوڑا ہے کہ بتوں کی پوجا شرک ہو اور درختوں کی پوجا توحید ہو۔ میں اور آپ تو نہیں کہیں جھنڈیاں ونڈیاں باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہوں کہیں درخت کے ساتھ کہیں ٹہنیوں کے ساتھ، ہم تو نہیں کرتے ایسا، بولو تو صحیح، نہیں کرتے، اللہ کرے نہ کرتے ہوں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کلام پاک، اب قرآن سے سنی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ جن کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا تھا حضرت شعیب علیہ السلام، اور انشاءاللہ حضرت موسیٰ کے قصص میں بھی ان کا واقعہ آئے گا، کیونکہ بعض اکابر کا فیصلہ یہی ہے کہ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے قریب تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جب قوم کے عقیدے برباد ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کر سمجھایا، اور اللہ نے بھیجا کہ میرے شعیب جا کر ان کو سمجھاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو آئے تو حضرت شعیب نے ان سے فرمایا کہ او میری قوم ذرا میری بات کو سنو، الی مدین اخاہم شعیبا، اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت شعیب کوئی غیر نہیں تھے ان کے لیے، انہی کے بھائی تھے۔ قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب نے فرمایا کہ قوم اللہ کے سوا تمہاری مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔